السلام علیکم ویورز، ویڈیوز کی سیریز کی آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں کہ ہم ٹاپکس پہ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب سے پہلے ہومیوپیتھی کی تصور کے اوپر بات کر لیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کیا ہے۔ دیکھیں، کتابوں میں بہت ساری ٹرمز اور بہت ساری ڈیفینیشنز یوز ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ عام انسان، عام جو لوگ ہیں، عام پیشنٹس کو میری بات سمجھ میں آئے کہ ہومیوپیتھک علاج کیوں کرنا چاہیے، کیوں ان کی ترجیح ہونی چاہیے ہومیوپیتھک علاج کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بیماری کو آپ سپریس نہ کریں، آپ صرف اپنی علامات کو ڈس اپیئر نہ کریں، بلکہ آپ کی علامات اچھے طریقے سے ایڈریس ہوں اور پھر آپ کے سسٹم میں بہتری نظر آئے۔ عام طور پہ جب پیشنٹس آتے ہیں تو انہوں نے اتنی زیادہ میڈیکیشن ڈفرینٹ طریقہ علاج سے کی ہوتی ہے کہ وہ سسٹم بالکل چیزیں مکس ہو کے وہ بالکل ڈیٹیریوریٹ ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مرض ایکیوٹ ہو یا کرونک ہو، اس میں ہومیوپیتھی کا انتخاب اس لیے پہلی ترجیح ہونا چاہیے کیونکہ ہومیوپیتھی آپ کے سسٹم کو ایڈریس کرتی ہے، آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف کی وجہ کو ایڈریس کرتی ہے۔ اب یہ آپ کے معالج کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آپ کو فوری طور پہ دوائی دے دیتے ہیں یا کہ وہ آپ کے مسئلے، آپ کی بیماری کو سمجھنے کے بعد میڈیکیشن کرتے ہیں۔ تو اگر فوراً میڈیکیشن کر دی جائے اور مسئلے کو نہ سمجھا جائے تو پھر جو عام طور پہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھی سے فائدہ نہیں ہوا یا ہومیوپیتھی سلو ہے، پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا معالج آپ کی بات سننے کے بعد، تاکہ اگر آپ کا ایکیوٹ مسئلہ بھی ہے اور آپ کسی ایمرجنسی کنڈیشن میں بھی آپ کے معالج کے پاس آئے ہیں، تو آپ کے ہومیوپیتھ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آپ کے مسئلے کو سمجھے اور آپ کو فوری طور پہ جو بھی ٹریٹمنٹ ایکیوٹ مسئلے کا دینا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے کرونک مسئلے کو ایڈریس کرنے کی طرف جائے۔ کیونکہ ایکیوٹ مسائل ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن کرونک مسئلے وہ ہوتے ہیں جو علاج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سپریس ہوتے جاتے ہیں اور بہت ساری ایکیوٹ بیماریاں کرونک میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سپریس نہیں کرتا، علامات کو ڈس اپیئر نہیں کرتا، یہ آپ کے سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کے آرگنز کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بات، اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جہاں بھی مریض کی کیور کی بات آتی ہے تو اس میں اس کا علاج انفرادیت کی بنیاد پہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص کی بیماری بے شک سملر ہو۔ جیسے ڈائبٹیز اگر 10 لوگوں کو ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیشنٹ کی وجہ، اس کی فیملی ہسٹری، اس کا اپنا لائف سٹائل، اس کی بیماریاں، اس کا کانسٹیٹیوشن، سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص کے فنگر پرنٹ الگ نہ ہوتے، بظاہر دکھنے والے سب انسان جو سیم نظر آتے ہیں، سب کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کی پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی ہسٹری، اس کے بیماریاں، اس کے ہر چیز میں انفرادیت ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ کیا جانے والا علاج نہ صرف دیر پا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنا فائدہ بھی جلد ظاہر کرنا شروع کرتا ہے اور بہت دیر تک وہ فائدہ چلتا رہتا ہے، انلیس کہ اس کو کوئی بڑا مسئلہ خراب نہ کرے۔ اور جب کوئی ایسا مسئلہ بھی بیچ میں آئے جیسے ایکیوٹ مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا وہ مسئلہ وہیں پہ ٹریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سسٹم مزید ڈیٹیریوریشن کی طرف جانے سے بچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھوڑی سی ہومیوپیتھک کے بارے میں میرے اپنا نقطہ نظر تھا۔ میں سمجھتی ہوں ہومیوپیتھک کو اگر میں سمپل الفاظ میں بیان کروں، جو میں نے اپنے کلینکل پریکٹس میں سیکھا ہے، کہ ہومیوپیتھی سمپلی صحیح دوائی کا انتخاب صحیح مریض کے لیے، جو کہ اس دوائی کے لیے پراپر ہے، یعنی کہ جو اس کے ٹائمنگ ہے، تو صحیح پوٹینسی، صحیح پیشنٹ اور صحیح ٹائمنگ اس دوائی اور علاج کے لیے، اس مریض کے لیے، یہ سمپلی ہومیوپیتھی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں برتنے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔